وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 1 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کی 2 موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کافر کی حقیقت کیا ہے، دوسرا مسلمان کون لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تاکہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں. بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، سورہ الحجر کی کا افتتاح ہو رہا ہے. سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی ہم نے تلاوت کی، ترجمہ کیا اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے سورہ ابراہیم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں سورہ الحجر کے مضامین کو آسان کر دے، اس کے سمجھنے کو بھی آسان کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. سورہ الحجر کے متعلق سامعین کرام میں تھوڑی سی تعارفی کلمات اس کے بارے میں کہوں گا، اور اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو گزشتہ سورت کا تھا تقریباً، یعنی 8ویں نبوی مکی صورت ہے. 8ویں نبوی اس کا دور نزول ہے. اس کے مضامین سامعین کرام جس طرح کے گزشتہ ہم نے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ ان لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے. تو ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ.
تو یہ صورت جو ہے سامعین کرام تقریباً وہی اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے اس میں، اور سورہ ابراہیم کے جو مضامین ہیں وہ اس صورت میں بیان، یعنی یہ تنبیہی اس کا سورہ ابراہیم کے جو آخری وہ ہے لِيُنذِرُوا بِهِ، تو اس میں تنبیہ ہے تاکہ ان کو خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے۔ تو اس میں بھی آپ اس کے جو شروع کی آیت ہے اس کو دیکھیں نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت بہت چاہیں گے، ربما بار بار چاہیں گے، بہت چاہیں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، کھائیں اور پئیں، فسوف یعلمون، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ تو اس صورت کے مضامین جو ہیں تنبیہی ہیں کہ اے کافرو، تم اپنا رخ جو ہے اگر نہیں پھیرو گے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، تو تمہیں خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو زمانہ نزول میں نے آپ کو بتا دیا سامعین کرام، اس کے مضامین جو ہیں مرکزی مضامین یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، اور ابھی اس کا افتتاح ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں الکتاب کی۔ الکتاب سامعین کرام وہ اللہ لوح محفوظ میں یہ تمام کلام الہی، دیکھیں کلام الہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ ایک مقام سے لائے جاتے ہیں یہ مضامین، الکتاب اس کو کہتے ہیں، لوح محفوظ میں جو محفوظ ہے اللہ کا کلام جو ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یہ قدیم ہے، قدیم کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یعنی یہ وقت کی ضرورت کے حساب سے وہاں لایا جاتا ہے۔ تل کا آیات الکتاب کا یہ مطلب ہے سامعین کرام کہ یہ آیات ہیں اس الکتاب کی، وہ قرآن مبین، اور یہ قرآن مبین ہے، واضح، یعنی شان نزول کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے، بالکل واضح قرآن ہے، اس الکتاب کی آیات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو پہلا جملہ ہے اس میں تنبیہ ہے اور اس میں ڈراوا ہے کہ تم آج تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر رہے ہو، اس کی رسول پر ایمان نہیں لا کے دے رہے، اور حق سے انکار کر رہے ہو، اور وہ حق جو بالکل واضح ہے اس سے انکار کر رہے ہو، لیکن جب تم روز قیامت، روز حشر جمع ہوگے تو اس دن تم، یعنی حقیقت جب تم پہ آشکارا ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، تو اس وقت تم بہت یہ چاہو گے کہ کاش تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا ہوتا۔ تو اس میں سامعین کرام دو چیزیں ہیں، کافر اور مسلم، اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کافر سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک جدی پشتی مسلمان معاشرہ ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے، میرے بشمول، تو ہم لوگوں نے اسلام پر سوچا نہیں ہے، غور نہیں کیا کہ بھئی اسلام ہے کیا چیز، اسلام کی دعوت کیا ہے، اس پہ ہم نے سوچا نہیں ہے کبھی۔ بس وہ قرآن کی، اسلام کی، سنت کا اتباع کی ہمارے والدین کو بھی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں، اور ہمیں بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے ہمارے ذہن میں یہ ڈالی بات کہ بھئی تم، یعنی اسلام کی حقیقت کیا ہے، تم کون ہو، ہم لوگ کون ہیں، ہم زمین میں کیوں آئے ہیں، ہماری انتہا کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے،
ایک بے سوچے سمجھے دنیا کے راستے پر ہم بے دھڑک چلے جا رہے ہیں، اور حق چونکہ بظاہر ہمیں دنیا کی محبت سے روکتا ہے کہ نہیں، دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے، بات ذرا غور سے سنیں، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے روکتا ہے، اللہ کے رسول بھی، کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ عذاب کی وعید دی ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونہا، یہ ایسے مجھے کچھ آیت میں وہ اشتباہ ہو رہا ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اگر تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے کمایا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر، اچھے گھر جس میں تم رہتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنے سے یہ زیادہ پیاری ہیں، تو تم عذاب کے قابل ہو۔ تو دین تو ہمیں خبردار کرتا ہے، ڈراوا دیتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف سامعین اکرام یہ صورتحال ہے کہ جزائے اعمال جو ہے وہ اگرچہ برپا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ روز جزا جو ہے وہ اس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حق کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی، حق کی طرف جو بلانے والا ہے۔ اور خاص طور پہ میں اپنا جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں تو اس میں جو ہے داعیان الی الحق کی آواز کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہاں، محبت یعنی اگر ان کا ادب کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں یا خدمت کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرف وہ بلا رہے ہیں، اس طرف ہم لوگ نہیں جاتے۔ اور عام لوگوں کا تو یہ ہے کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضون، ان کو کیا ہوا کہ یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کی مثال گویا بتکے ہوئے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ان کی مثال ان بتکے ہوئے گدھوں کی سی ہے جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، فرت من قسورہ، شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ اب جو گدھا ہے، جنگلی گدھا ہے، اور شیر، یہ سامعین کرام بڑی دلچسپ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ حق سے ایسے فما لہم عن التذکرۃ معرضون کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں اور شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ ذرا وہ تصور میں لائیں نا، تقریباً اسی طرح سامعین کرام ہم نصیحت سے، اہل اللہ سے، نصیحت کی باتوں سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ میڈیا کی مثال یا سوشل میڈیا یا جو بھی ہے، یوٹیوب وغیرہ، اس پہ آپ دیکھیں مختلف آرٹیکل جو جس کا تعلق سیکس سے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ، یا کچھ ایسی ہیڈنگ لگا لیتے ہیں کہ یہ اور وہ، اور اس میں مرچ مسالے والی ہیڈنگ ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ اس کے فالوورز، ویورز جو ہے پہنچ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور اگر کوئی ایسی ہیڈنگ آتی ہے کہ اس میں درس قرآن ہے یا کسی عالم دین کی باتیں ہیں، دین کی سمجھ کی باتیں ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں، میں تو آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی کمپیریزن کر لیں،
تو حق یعنی حق کے ہم ایک تو خواہش مند نہیں ہیں. پھر حق سے اگر آپ کہیں نا تو یہ معاشرہ، یہ اختصار سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور تو یعنی پاکستان کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہاں کم تر ہے، لیکن باہر کے ممالکوں میں خاص طور پہ یہ جو انگریز ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، یہ برطانیہ، یہ سارے، تو ان کی حالت تو بہت ہی بگڑی ہوئی ہے، بہت بگڑی ہوئی ہے. لیکن یہاں جو ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حق سے اعراض جو ہے، ہم لوگ حق سے بالکل بھاگ رہے ہیں. کسی بتکے ہوئے گدھے کی طرح، جس طرح وہ شیر سے بھاگتا ہے، اسی طرح ہم نصیحت سے، حق سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے. دوسری بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، کہ کافر کی بات آئی ہے. میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں کافر کا محدود مفہوم ہے، اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ زبان کی نہیں ہوتی، بلکہ اصل بات جو ہے وہ روش کی ہوتی ہے. کافرانہ روش، منافقانہ روش، یہ مشرکانہ روش، یہ روش کی بات ہوتی ہے. اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے مشرکانہ روش کو اختیار کر لے، یا منافقانہ روش کو اختیار کر لے، یا کافرانہ روش کو اختیار کر لے، تو پھر تو وہ کافر ہی ہوگا عملاً. پھر وہ کافر ہے، مشرک ہے. اس میں مزید یعنی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر یعنی جو کرنے، یعنی آپ کے اعمال جو ہیں، آپ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، یا آپ منافق ہیں، یا مشرک ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں. تو یہ اعمال جو ہیں اصل ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ اعمال کی خاص طور پہ بات ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. وہ ایمان جو آپ میں عمل صالح پیدا نہ کرے، وہ ایمان کس کام کا سامنے کریں؟ وہ تو ایمان ہے ہی نہیں. دیکھیں، ایمان تو دل کے یقین کا نام ہے. تو اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ایمان آپ کے اندر اس کے مطابق اگر عمل پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یعنی ایمان آپ کے اندر نہیں ہے. آپ کے اندر تو وہی جو باتیں ہیں، دنیا داری کی باتیں ہیں، وہ ہیں. تو کافر کا مطلب، دو کافر کے یعنی لغوی حساب سے کافر کا مطلب انکار کرنا، اور دوسری بات چھپانا، حق کو چھپانا. اس کا یعنی یہ دونوں مفاہیم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حق کو چھپانے کے لیے بھی کافر آتا ہے، یا حق سے انکار کرنے کے لیے. اب وہ انکار قولاً ہو یا عملاً، بات ایک ہی ہے سامنے کرام. دو مثال کے طور پہ کمانڈر ہے، مثال کے طور پہ کمانڈر ہے، اس کے دو فوجی ہیں، یا ایک دستہ ہے. وہ کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو، کمانڈر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ فائر کرو، فائر کھول دو دشمن پہ. تو ان میں سے آدھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یس سر، اور یعنی ہم آپ کے حکم کو مانتے ہیں، یس سر، یس سر کہہ دے. دوسرا کہتے ہیں کہ ہم نو سر. آدھا دستہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ 24 سپاہی ہیں، 12 کہتے ہیں یس سر، دوسرا آدھے جو ہیں 12 تو وہ کہتے ہیں نو سر، ہم نہیں فائر کرتے. اچھا، جنہوں نے یس سر کہا وہ بھی فائر نہیں کھول رہے، دشمن پہ فائر وہ بھی نہیں کھول رہے. تو یس سر اور نو سر کہنے والے تو برابر ہو گئے. یہ میں تھوڑی سی یعنی کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک بات کو اتنا زیادہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بس سمجھتا ہے کوئی بے وقوف ہے، اس کو تم سمجھا رہے ہو، اور وہ سمجھ کے ہی دے ہی نہیں رہا. تو عمل، اصل بات ہوتی ہے عمل کی. سامعین کرام، ایمان وہ ایمان
میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، وہ ایمان جس سے عمل پیدا نہ ہو تو وہ ایمان بیکار ہے، اللہ کی کتابوں میں بیکار ہے۔ ہاں ظاہر میں آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کا نام لکھ دیا جائے گا مسلمان، اور وہ فوائد جو بھی ہیں آپ کو حاصل ہو سکیں گے، لیکن اللہ کی کتابوں میں وہ ایمان نامقبول ہے۔ سامعین کرام، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ہرگز نہیں، تم صاحب ایمان نہیں ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان آپ خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، آپ خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال اسلام کے مطابق ہیں، آپ کی سوچ، آپ کا رخ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا مقصود دنیا ہے کہ آخرت ہے، آپ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، آپ اپنی کوششوں کو دیکھ لیں، روز و شب کی کوششوں کو دیکھ لیں۔ اگر وہ یعنی اس میں نیت آپ کے سارے اعمال کی آخرت ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت دنیا ہے تو پھر تو غلط ہے نا، پھر تو وہ دعویٰ ایمان غلط ہو گیا نا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا وہ ہے، ربما یود الذین کفروا پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام۔ بہت دفعہ کافر چاہیں گے۔ اب کافر کون لوگ ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یار پاکستان میں تو کافر بہت کم ہیں، مسلمان زیادہ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کافر، مسلمان، منافق، مشرک، یہ اصل میں رویوں، یہ اعمال سے، یہ ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہمارے اعمال کافرانہ ہے یا مشرکانہ ہے یا منافقانہ ہے۔ آج جو اعمال آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود اندازہ اس سے لگا لیں۔ تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا، اس میں لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش ہم تابعدار ہوتے، کاش ہم نے سر جھکا لیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بات تو یہی ہے نا، ایک مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والا کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر بھی اس کا سر نہ جھکے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے حکم کے سامنے وہ اپنا سر نہ جھکائے، تو یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ یس سر اور نو سر کہہ دیں تو وہ دونوں برابر ہیں، حکم عدولی تو دونوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک انکار ہوتا ہے، ایک تکذیب ہوتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ انکار میں نہیں مانتا، تکذیب مانتا ہوں میں لیکن نہیں کرتا، تو ان دونوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، حق کو نہ مانا، یا تکذیب کی، مان کے نہ مانا۔ یہ جھٹلانا ہوتا ہے نا کہ آپ اسلام کو مانتے ہیں پھر اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کرتے، یہ تو جھٹلانا ہوا۔ مسلمان تو وہ ہے جس کا سر جھکا ہوا ہو۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا سر اٹھا ہوا ہے کہ جھکا ہوا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا ہوا ہے کہ جھکا ہوا ہے؟ میں آپ کی یعنی جواب دے دیتا ہوں، نہیں، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ ہر معاملے میں ہم اپنے مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت میں ہمارا سر تو جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے۔ لیکن چلو، دنیا تو مہلت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرہم، چھوڑ دو انہیں۔ اب یہ اگلی آیت پہ انشاءاللہ بعد میں جائیں گے، لیکن میں یہاں تک، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی قیامت کے دن تو حقیقت واضح ہو جائے گی، آج بھی واضح ہے، یہ نہیں کہ آج حقیقت چھپی بھی ہے۔ ہر کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق جو ہے پوشیدہ ہے، حق ظاہر ہے، میں، آپ، یہ سب حق کے یعنی حق کی مثال ہیں۔ میرا اور آپ کا خالق کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔
ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا ہر ایک ذرہ اس کے وجود کی شہادت دیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو ظاہروں کا ظاہر ہے۔ وہ یعنی آپ دیکھیں، کسی پھلوں کی دکان پہ چلے جائیں، سبزیوں کی دکان پہ چلے جائیں، گروسری بھرے پڑے ہیں سٹور، یہ کیا کس کی ہیں نعمتیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمہ قسم کی سبزیاں، یہ تو آپ ذرا سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو کے اللہ کی تخلیق کو تو دیکھیں، ایک ہی زمین ہے، کتنے قسم کی سبزیاں، ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کی خاصیت مختلف ہے۔ تو لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ مسلمان ہوتے، یعنی یہ نہیں کہ کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان ہوتے، نہیں، سر جھکا ہوا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سر جھکا دو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں جھک جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے تو اس کے سامنے یہ سر جھکا دیں۔ آج جو احکامات ہیں اس کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا۔ دین، آج جو دین پہ ہم عمل پیرا ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اسلام کے کتنے فرقے ہیں، ہر ایک جو ہے اپنے فرقے کی دلیل قرآن سے لاتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، قرآن پیش کرتا ہے، دوسرے کو کافر، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ دلیل ہے اس کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنی خواہشات کو، دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، قرآن کے مضامین کو اپنی مرضی سے۔ اور یہ آپ یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگ واقف نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو علماء، جو عالم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یعنی وہ جب ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہ دلیل، یہ مضمون یہاں کا تو نہیں تھا اور تم اس کے لیے اس کو وہ استعمال کر رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ بہرحال سر جھکا ہوا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے، احادیث اپنے مطلب کی احادیث نکال کے بس اس کو وہ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، فالو بھی کیا کر رہے ہیں بہرحال۔ تو لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ مسلمان ہوتے تو آج، تو اب اس میں مضمون کیا ہے؟ مضمون اس میں یہ ہے سامعین کرام کہ روز قیامت کے دن صرف اسلام کام آئے گا، صرف اللہ کے، صرف وہ لوگ جن کا سر جھکا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، ان کا انجام بخیر ہوگا، ان کا انجام بخیر ہوگا، باقی سب جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ بات میں بالکل بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ میں۔ بے شمار آپ قرآن دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جس نے بھی رسول اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو اب دیکھیں ہم اللہ کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہمارا تو طرز جو ہے وہ لا نسلم کا ہے کہ میں نہیں مانتا، اپنے مطلب کی کوئی آیات ہو تو اس کو ہم پیش کر دیں گے، نہیں تو اس کو فراموش کر دیں گے۔ تو یہ سامنے کرام ساری باتیں جو ہیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔
ترجمہ سنا دیجئے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، یہ احکامات ہیں اس الکتاب کے، وقرآن مبین، اور یہ واضح قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار یہ چاہیں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ Aleph, Lam, Ra. These are the verses of the book, a Quran that makes things clear. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ Perhaps those who disbelieve would like to become Muslims. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔